السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو ویڈیو بنائی گئی ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ہم لوگوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے اوپر مصیبتیں آنے کی دو وجہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں، جو فصل ہم نے بوئی ہے وہی ہم کاٹیں گے۔ اگر ہم نے چنے بوئے ہیں تو ہم چنے ہی کاٹیں گے، گیہوں نہیں کاٹیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے گناہ کر دیتے ہیں اور گناہوں میں ہم حد سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، یا ہم کسی کی بد دعا لے لیتے ہیں یا دل دکھا دیتے ہیں، جیسے ماں باپ کی بد دعا یا غریب محتاج کی بد دعا لے لیتے ہیں، جس سے ہماری زندگی میں مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، اور ایک کے بعد ایک مصیبت اتنی آتی ہیں کہ ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم ان سے نکل نہیں پاتے ہیں۔ دوسری جو پریشانی مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جسے ہم آزمائش کہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو جب آزمانا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا، اور بھی بہت سے نبیوں کے، صحابیوں کے، ولیوں کے واقعہ ایسے ہیں کہ ان کو آزمایا گیا۔ جیسے اگر ہم کوئی برتن میں دودھ یا کھیر یا کوئی اچھی چیز لینا چاہیں گے تو پہلے اسے مانجیں گے، صاف کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارے دل کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک ہمیں کچھ نعمت دیتا ہے۔ اگر ایسی پریشانی آتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایسی پریشانی تو بہت اچھی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ ایسی مصیبت آنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو آزماتا ہے اور ایسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جن سے نکلنا بہت ناممکن دکھتا ہے، لیکن وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں بندے پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ برداشت کر سکے۔ تو جب وہ مصیبتیں پریشانیوں میں بندے کو لاتا ہے تو غیبی مدد بھی کرتا ہے، اور وہ زندگی جیسے کوئی 7 سال سے پریشان، 10 سال سے پریشان ہے، تو اس 10 سال کے پیریڈ میں وہ ایسا سب کچھ سیکھ لیتا ہے جو پوری زندگی میں نہیں سیکھ سکتا۔ اپنے لوگوں کی اور پرائے لوگوں کی اس کو پہچان بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہر چیز کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور بہت سے علم بھی اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف منہ کرتا ہے اور دنیا کو پیٹھ دکھاتا ہے تو اللہ پاک دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھگتا ہے تو پھر اللہ سے اس کا قرب ختم ہو جاتا ہے اور دنیا اسے ذلیل کرتی ہے۔ جب بھی انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس کا سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پر مصیبت آئی اور آپ مسجد کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ والوں کی طرف پہنچیں گے، آپ کو اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے اوپر اللہ کی آزمائش ہے۔ اور کسی پر مصیبت آئی اور وہ اللہ کی طرف نہ بھاگا بلکہ اور گناہوں کی طرف چلا گیا تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہے۔ ایسے میں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، آپ کی آخری سانس تک آزمائش آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ آزمائش میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور جتنی آزمائش ملے گی، جتنی پریشانیاں مصیبتیں آپ پر ٹوٹیں گی، اللہ آپ کو اتنی ہی بلندی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی ہستی نہیں ہے جو بہت عروج پر پہنچی ہو اور اس کے اوپر آزمائش نہیں آئی ہو۔ اب کسی کا بھی قصہ اٹھا کے پڑھیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے جب، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس جو بھی کھانے کے لیے آتا تھا، یا جو بھی ان کے گھر سے مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو پیسہ آتا تھا، تو آپ کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ جو بھی کھانے کے لیے آتا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، اور آپ بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ ایسی سخت آزمائش آپ نے سالوں تک اٹھائی، سالوں تک جنگل میں آپ نے ذکر اور اذکار کیا۔ ایسے ہی خواجہ غریب نواز کا ہے، ایسے ہی
حضرت رابعہ بصری کی زندگی آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ اللہ کے قریب ہوئی اور کیسے قلندر بنی۔ تو جتنی آزمائش اللہ پاک ڈالتا ہے اپنے بندوں کو، جتنا آزماتا ہے، اتنا ہی اپنے پھر بندوں کے اوپر اتنا ہی اپنا فضل کرتا ہے۔ اصل میں زندگی اسی کا نام ہے کہ اللہ کی آزمائشوں پر کھرے اتر کر، عبادت کر کر، اپنی زندگی کا سفر پورا کر کر انسان اللہ کو دنیا میں راضی کر لے اور راضی کر کر اللہ کے قریب پہنچ جائے۔ وہاں کوئی مکاری نہیں چل سکتی کہ میں نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا، میں 1400 سال بعد پیدا ہوا۔ آپ کو ہر حال میں اپنے سوال جواب کرنا پڑیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ تو حاضر ہونے کے لیے آپ کو تیاری کرنا پڑے گی کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آزمائشوں پر رونا گانا چیخنا چلانے سے اچھا یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہوا جائے، اللہ کے دوستوں کے قریب ہوا جائے اور اللہ کو راضی کیا جائے۔ اللہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو آزماتا ہے، ہر کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتا۔